ویلکم اگین ٹو مائی چینل. ایک بار پھر حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جہلم ڈاکومنٹری فل بایوگرافی پارٹ 4. امید کرتا ہوں آپ نے پہلے 3 پارٹ دیکھ لیے ہوں گے اور آپ کو مزہ آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے وہ 3 پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو پہلے جا کر وہ پارٹ دیکھیں، پھر آ کے پارٹ 4 دیکھنا. ہم نے پہلے 3 پارٹس میں کافی کچھ ڈسکس کیا تھا جہلم کے بارے میں. آج پارٹ 4 میں بھی کچھ مزید ڈسکس کریں گے اور ابھی اس کا پارٹ 5 آنا باقی ہے. تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو. جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 1992 میں آیا تھا. اس کی وجہ سے جہلم شہر سمیت آس پاس کے تمام علاقے پانی میں ڈوب گئے تھے. روہتاس فورٹ عظیم افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا. فورٹ 4 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. یہ فورٹ 18 کلومیٹر جہلم کے شمال مغرب کی طرف ہے جبکہ 7 کلومیٹر دینا کی طرف سے ہے. پرانے شہر میں تنگ گلیوں اور ہجوم والے بازار بھی دلچسپ نظارہ دیتے ہیں. سیاہ میت جہلم کینٹ کے ساتھ شہر کی خوبصورت ترین مسجد ہے جسے سیاہ میت مسجد جہلم کہتے ہیں. کینٹ کے علاقے میں قائم سینٹ جان چرچ جہلم جو 1860 میں تعمیر ہوا تھا. گلفشا کالونی کے ساتھ مقامی اسٹیڈیم ہے جسے سید ضمیر جعفری کرکٹ اسٹیڈیم بھی کہتے ہیں. الطاف پارک جسے 1994-95 میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ کرکٹ اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے. تقریباً شاندار چوک سے 100 میٹر دور شہر کے درمیان میں میجر اکرم شہید میموریل پارک ہے. میجر اکرم شہید میموریل لائبریری بھی اسی پارک میں موجود ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر سال 6 ستمبر ڈیفنس ڈے پر پریڈ ہوتی ہے. ہری نیچر پارک جی ٹی روڈ سے 10 کلومیٹر دور جہلم اور اسلام آباد کے درمیان واقع ہے. یہ جہلم سے 30 کلومیٹر دور اور اسلام آباد سے 90 کلومیٹر دور ہے. بنگلہ ڈیم دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے جو کہ تقریباً 30 کلومیٹر دوری پر ہے جہلم سے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے. یہ 1967 میں دریائے جہلم کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. وہاں پر ایک بنگلہ ویو ریزورٹ ہے جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کیا گیا جس میں رہائشیں، ولاس، ہوٹلز، ٹاؤن ہاؤسز، سروسز، اپارٹمنٹ اور دکانیں شامل ہیں. ریزورٹ 340 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے. رسول معراج دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا جو کہ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. رسول معراج کے ساتھ 2 نہریں جڑی ہیں. ایک کا نام رسول قادر آباد لنک اور دوسری رسول شاہ پور لنک ہے. یہ دونوں نہریں زمین کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. رسول معراج کے ارد گرد کا علاقہ پکنک پوائنٹ کہلاتا ہے. لوکل آٹو رکشا شہر کے اندر مختصر راستوں پر جانے کے لیے مشہور ذریعہ ہے. شہر میں بہت سے نئے رکشے سی این جی یعنی کہ کمپریسڈ نیچرل گیس کا استعمال کرتے ہیں پیٹرول کی جگہ. سی این جی کے ذریعے ماحول صاف رہتا ہے اور سی این جی پیٹرول سے سستی بھی ہے. ٹیکسیز اور ذاتی طور پر لوگوں کی مسافر لے جانے والی وینز بھی دستیاب ہیں. نیشنل ڈائیو ایکسپریس بس سروس اور دیگر بس سروسز شہر کو پورے ملک سے جوڑنے کے لیے کام کر رہی ہے. شہر میں بس سروس ایک باقاعدہ دن رات کام کر رہی ہے. روزانہ کے روٹس میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، سرگودا، چکوال، میرپور اور فیصل آباد شامل ہیں. جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر باقاعدگی سے جانے کے لیے بھی بس اور وین سروس موجود ہے. جہلم کے اندر اہم ٹاؤنز اور گاؤں شامل ہیں جیسا کہ پیر دادن خان، سوہاوا، ٹیلا جوگیاں، خورد، چکری راجگان، سنگوئی، بنگلہ کینٹ، ڈومیلی، جلال پور شریف. اس کے علاوہ کئی وینز کھاریاں، سرائے المگیر، چک دولت، مغل آباد اور بوکن شامل ہیں تک جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ریلوے جہلم ریلوے اسٹیشن 1928 میں تعمیر کیا گیا. برٹش رول میں آزادی سے پہلے اس شہر کی مدد سے انڈیا کے ہی شہروں تک رسائی ممکن تھی. جہلم پاکستان کی مین ریلوے لائن پر ہے اور پورے پاکستان کی ریلوے لائن سے جڑا ہوا ہے. بہت سی ریلوے لائنز اور پلز برٹش رول میں تعمیر کیے گئے تھے اور پھر آزادی کے بعد جہلم میں ریلوے ورکشاپ تعمیر کی گئی. ایئر جہلم شہر سے سب سے قریب انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو کہ تقریباً 110 کلومیٹر کی دوری پر ہے. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہلم سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. ایک چھوٹا ایئرپورٹ جسے
گورا سلیم ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں، شہر کے سینٹر پوائنٹ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایئرپورٹ کسی تجارتی کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف ملٹری پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھی جہلم ڈاکومنٹری فوڈ بایوگرافی پارٹ 4۔ اگر آپ مزید ایسی کسی شہر کی ڈاکومنٹری سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں کیجیے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔